نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر عیب سے پاک اللہ کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، لہٰذا آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آدمی اپنی آنکھ کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جو کسی شخص کسی کو شہوت کے ساتھ دیکھے تو اس کے حسن و جمال کو دیکھے گا تو قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا تو قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ حضرت سیدنا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ، میں نے 3 قسم کی آنکھوں کو جہنم پر حرام فرما دیا ہے۔ ایک وہ آنکھ جو راہ خدا میں پہرا دیتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے رک جاتی ہے، اور تیسری وہ آنکھ جو میرے خوف سے روتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آنسو کے علاوہ ہر شے ایک جزا ہے، اور آنسو کی جزا رحمت، مغفرت اور جنت میں داخلے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ کاش اللہ پاک ہمیں خوف خدا یعنی اپنے گناہوں پر رونا نصیب ہو جائے اپنی بارگاہ میں۔ کاش ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا نصیب ہو جائے، اپنے گناہوں پر رونا نصیب ہو جائے۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں صرف 1 مہینے کے روزے رکھتا ہوں، اس پر اضافہ نہیں کرتا، اور صرف 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں پڑھتا، اور میرے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں، اور نہ ہی مجھ پر حج فرض ہے، اور نہ ہی نفل حج کرتا ہوں، میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ تو اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جب کہ تم اپنے دل کو 2 باتوں یعنی خیانت اور حسد سے بچاؤ، اپنی زبان کو 2 باتوں یعنی غیبت اور جھوٹ سے، اور 2 باتوں سے آنکھوں کو بچاؤ، یعنی جس کی طرف نظر کرنا اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے اس کی طرف نہ دیکھو، اور کسی مسلمان کو حقارت سے نہ دیکھو۔ مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عبرت بنیاد ہے کہ جس شخص کو کسی مرد مسلم کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملا، اللہ پاک اس کو اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا۔ استغفر اللہ۔ اور جس کو مرد مسلم کی برائی کی وجہ سے کپڑا پہننے کو ملا، اللہ پاک اس کو جہنم کا اتنا ہی کپڑا پہنائے گا۔ استغفر اللہ۔ اور جو کسی شخص کی وجہ سے سنانے اور کھانے کی جگہ میں کھڑا ہوا تو اللہ پاک اسے قیامت کے دن سنانے اور دکھانے کی جگہ میں کھڑا کرے گا۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، خاص کر وہ جھوٹ جن سے خلق خدا میں فتنہ ہو، 2 دوست میں یا شوہر و بیوی میں یا باپ بیٹے میں یا بھائی بھائی میں اس جھوٹ سے رنجش ہو جائے، باہم جدائی ہو کے گھر کی خرابی تک نوبت آ جائے،
اور مسلمان کے عیب کی تلاش ہو، تجسس میں رہنا۔ کوئی مسلمان اگر پوشیدگی سے کوئی گناہ کرتا ہو تو اس کی تجسس میں لگے رہنا اور پتہ پانے پر یہ محض اپنی شبہ و قیاس سے اس کو فاش کرنا، شہرت دینا کس درجے کا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سب گناہ شرعاً درجہ فسق میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچائے۔ یہ سب گناہوں کے مرتکب لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ قتل مومن غیبت سے بھی اشد یعنی سخت تر ہے۔ فتنہ قتل سے سخت تر ہے، اور ان سب میں جو ہے وہ غیبت ان سب سے بڑھ کر ہے اور فتنہ ہے، مگر وہ جھوٹ جس سے کسی کا نقصان نہ ہو، ایسا جھوٹ کہ کسی دوسرے دو کے درمیان صلح کروانے کے لیے بولا جائے، اور اس طرح